میں نظر کروں میں نظر کروں جانو جگر کیسا لگے گا میں نظر کروں میں نظر کروں جانو جگر کیسا لگے گا میں نظر کروں جانو جگر کیسا لگے گا میں نظر کروں جانو جگر کیسا لگے گا کیسا لگے گا کیسا لگے گا رکھ دوں در سرکار پہ سر کیسا لگے گا رکھ دوں در سرکار پہ سر کیسا لگے گا میں نظر کروں جانو جگر کیسا لگے گا رکھ دوں در سرکار پہ سر کیسا لگے گا غوث الورا سے پوچھ لو ایک روز یہ چل کر غوث الورا سے غوث الورا سے غوث الورا سے پوچھ لو ایک روز یہ چل کر غوث الورا سے پوچھ لو ایک روز یہ چل کر ایک روز یہ چل کر ایک روز یہ چل کر بغداد سے طیبہ کا سفر کیسا لگے گا بغداد سے طیبہ کا سفر کیسا لگے گا بغداد سے طیبہ کا سفر کیسا لگے گا قسمت سے جو آ جائے میرے گھر میں شہری قسمت سے جو آ جائے میرے گھر میں شہری قسمت سے جو آ جائے میرے گھر میں شہیدی ہم میرے گھر میں شہیدی ہم میرے گھر میں شہیدی میں کیسا لگوں گا میرا گھر کیسا لگے گا میں کیسا لگوں گا میں کیسا لگوں گا میرا گھر کیسا لگے گا جب دور سے ہے جب دور سے ہے اتنا ہنسی گنبد خضرا جب دور سے ہے جب دور سے ہے جب دور سے ہے اتنا ہنسی گنبد خضرا جب دور سے ہے اتنا ہنسی گنبد خضرا گنبد خضرا گنبد خضرا اس پار سے ایسا ہے ادھر کیسا لگے گا اس پار سے ایسا ہے ادھر کیسا لگے گا اس پار سے ایسا ہے ادھر کیسا لگے گا سرکار نے سرکار نے سرکار نے در پہ تجھے بلوایا ہے منگتے سرکار نے در پہ تجھے بلوایا ہے منگتے سرکار نے در پہ تجھے بلوایا ہے منگتے بلوایا ہے منگتے بلوایا ہے منگتے جب کوئی تجھے دے گا خبر کیسا لگے گا جب کوئی تجھے دے گا خبر کیسا لگے گا جب کوئی تجھے دے گا خبر کیسا لگے گا بتا کیسا لگے گا ہاں بتا کیسا لگے گا ہاں بتا کیسا لگے گا جس ہاتھ سے لکھوں گا میں آقا کا قصیدہ سبحان اللہ جس ہاتھ سے لکھوں گا میں آقا کا قصیدہ جس ہاتھ سے لکھوں گا میں آقا کا قصیدہ آقا کا قصیدہ مولا کا قصیدہ سید کا قصیدہ سید کا قصیدہ احمد کا قصیدہ احمد کا قصیدہ
اس ہاتھ میں جبریل کا پر کیسا لگے گا، اس ہاتھ میں جبریل کا پر کیسا لگے گا، اس ہاتھ میں جبریل کا پر کیسا لگے گا، میں کیسا لگوں گا میرا گھر کیسا لگے گا، میں کیسا لگوں گا میرا گھر کیسا لگے گا، کیسا لگے گا، میں کیسا لگوں گا میرا گھر کیسا لگے گا، میں کیسا لگوں گا میرا گھر کیسا لگے گا، رمضان السلام اے رمضان السلام، رمضان السلام اے رمضان السلام، رمضان السلام اے رمضان السلام، رمضان السلام، رمضان السلام، رمضان السلام اے رمضان السلام، رمضان السلام، رمضان السلام، رمضان السلام، رمضان السلام، میں کیسے لگوں گا میرا گھر کیسے لگے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پاکستان میں موجود تمامی ناظرین کو، پاکستان سے باہر بھارت، متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ریاستیں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور وہاں سے آگے تمام یورپی ممالک بالخصوص برطانیہ، فرانس، اسپین، اٹلی، جرمنی، سویڈن اور وہاں سے بھی آگے ریاستہائے متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ، کینیڈا، آسٹریلیا، ناروے اور جہاں جہاں اس وقت ایکسپریس ٹی وی پر ہماری خصوصی ٹرانسمیشن پیارا رمضان سحر عامر کے ساتھ دیکھی جا رہی ہیں، وہاں ٹیلی ویژن سیٹ کے سامنے موجود تمامی ناظرین کو، یہاں موجود تمامی حاضرین کو، ہمارے تمام کیمرہ مین، جمی جیب آپریٹر، ہمارے لائٹنگ کے انچارج، ان کے تمام ساتھی، ہمارے دل سوری بھائی بیٹھے ہوئے ان کو بھی، ہمارے آڈیو کے جتنے ساتھی ہیں، آڈیو انچارج ان کو، ماسٹر کنٹرول روم میں جتنے ہمارے ساتھی موجود ہیں، ہمارے پروڈیوسر، ان کی پوری ٹیم، اس کے علاوہ لاہور میں جو ہمارے ساتھی اس میں ٹرانسمیشن میں موجود ہیں انہیں، اسلام آباد میں، جہاں جہاں پر بھی ایکسپریس نیٹ ورک کے ہمارے تمام ساتھی دامے درمے سخنے اس ٹرانسمیشن میں شریک ہیں ان کو، یہاں موجود جناب رضوان صاحب آپ کو، جناب میرے بھائی میرے دوست محمد مکرم علی خان صاحب آپ کو، میرے بہت ہی پیارے جناب قاری حسین نانوی صاحب آپ کو، سب کو انتہائی محبت، اور ہمارے آئی برینڈیگو کے جناب حسن انصاری صاحب ان کو، سب کو انتہائی محبت، خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم۔ ناظرین محترم، الحمدللہ پاکستان میں آج 11واں روزہ اختیار کیا جائے گا، اور پاکستان سے باہر بعض ممالک میں آج 12واں روزہ اختیار کیا جائے گا۔ پاکستان میں آج 11 رمضان المبارک 1441 ہجری، ہمارا رمضان کا میوزک تو چلا یار تھوڑا سا، مطلب ہے کہ اس میں جب بات کر رہے ہوتے ہیں 1441 ہجری، اور آج ماشاءاللہ جی 5 مئی ہے، پتہ ہے مجھے 5 مئی آج 5 مئی ہے، اور آج منگل کا دن ہے 2020 عیسوی۔ ناظرین محترم، آپ آج جس عشرے میں داخل ہو گئے اور ہم سب، وہ ہے مغفرت کا عشرہ، ایک ایسا خوبصورت عشرہ جس میں رب اغفر لی ورحمنی، رب اغفر لی ورحمنی، رب اغفر لی ورحمنی کی صدائیں بلند ہونی چاہیے۔ رحمت کے عشرے سے آپ نکل کر اب داخل ہو گئے ماشاءاللہ مغفرت کے عشرے۔ اب آپ خود سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، جب رمضان المبارک کی پہلی تاریخ آئی تھی اور آج 11 تاریخ ہے، آپ پورا حساب لگا لیں، یکم رمضان سے 11 رمضان تک کورونا کے کتنے کیسز آئے، آپ کو کمی نظر آئے گی۔ جیسے جیسے عشرہ آگے بڑھ رہا ہے، مغفرت کے عشرے میں اور کیسز کم ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ جب ہم جہنم سے نجات کے عشرے میں داخل ہوں گے تو اور کیسز کم ہو جائیں گے۔ یہ رمضان ایک ایسا خوبصورت مہینہ ہے جس کے بارے میں شعبان کے دنوں میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ایک ایسا مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے جس کی راتیں برکت والی ہیں، جس کے دن رحمت والے ہیں، اور آج آپ مغفرت کے عشرے میں داخل ہو گئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ادا کرنے کا مقام ہے، اللہ تعالیٰ کا کتنا، مطلب سجدہ شکر میں
سر بس گرا ہی رہے. کیا مقام ہے کہ ایک تو اس نے ہمیں رمضان دیا, پھر پہلا اشرہ دیا, اور اب دوسرے اشرے میں داخل کر دیا. اور آپ یاد رکھیے کہ جیسے جیسے آپ اشروں میں داخل ہوتے جائیں گے, اشروں کا وزن بڑھتا جائے گا. رحمت کے اشرے میں اب مغفرت کا وزن آ گیا ہے. اب ذرا پلڑا تھوڑا بھاری ہو گیا ہے, اب پلڑا تھوڑا بھاری ہو گیا ہے. اور اب ذرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادتوں کا لطف بھی کچھ اور آئے گا. ہمارے مکرم بھائی بڑے پرانے ہمارے ساتھی ہیں, ہمارے دوست ہیں. بہت ساری چیزیں تحدیث نعمت کے لیے بیان کی جاتی ہیں. یہ قرآن شریف ختم کرتے ہیں. ابھی ماشاءاللہ میں نے ان سے کہا مکرم بھائی میں تھوڑا تھوڑا پڑھ پا رہا ہوں, کورونا کے مسائل ہیں, مجھے حلقے میں بھی دیکھنا ہوتا ہے, تو آپ میری طرف سے قرآن شریف پڑھ لیجئے گا. میرے بھائی نے بھی میرے خیال سے 17-18 پڑھے, 18 سے پارے پڑھ لیے. تو حالانکہ یہ میری ذمہ داری, یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ تحدیث نعمت ہے, اور میں کوئی یہ کہوں کہ میں نے میرے بھائی نے کیا اور اس کا ثواب یہ مجھے پہنچائے گا. اب مجھے جتنا موقع ملتا ہے, میں نے بھی خود ایک سپارہ پڑھا, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پھر میں یہاں سے میں جاتا ہوں, جو ایک ہم نے گھر لیا ہوا ہے اس جو جگہ پر فینائل اور بلیچ اور تمام چیزیں تیار ہو رہی ہیں, اس کے فوراً بعد جو کورونا سے نجات کے لیے ہمیں اپنی ٹیم میں اتار دیں. تو ایک آپ کا بہت بہت شکریہ. اور جب آپ مغفرت کے اشرے میں داخل ہوتے ہیں تو یہ قرآن کی تلاوتیں, یہ آیات کی روشنیاں, اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے اجالے, یہ آپ کو اندھیروں میں بھٹکنے نہیں دیتے. اندھیرے دور ہو جاتے ہیں, اندھیرے کی نظر نہیں آتے. اور اسی ضمن میں ایک بات بڑے ادب سے کہنا چاہوں گا. بات ختم نبوت کی کہیں ہو رہی تھی, تو میں نے کہا کہ جو تسلیم کر کے تحقیق کرے, جو تسلیم کر کے تحقیق کرے وہ منکر ہوتا ہے. جو تسلیم کر کے تحقیق کرے وہ منکر ہوتا ہے. جو تحقیق کر کے تسلیم کرے وہ شکی ہوتا ہے. وہ شکی ہوتا ہے, سمجھے, جو تسلیم کر کے تحقیق کرے وہ منکر ہوتا ہے. آپ اس کو سمجھ رہے ہوں گے. بے شک. لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. ہاں وہ ادھر ہی آ رہا ہوں. جو پھر سے جملہ شعری آپ کے لیے, آپ بھائی ہو, آپ سمجھتے ہو چیزوں کو, یہ سمجھتے ہیں, سب سمجھتے ہیں. قاری صاحب آپ کے لیے, جو تحقیق کر کے تسلیم کرتا ہے وہ شکی ہوتا ہے, وہ شکی. اور جو تسلیم کر کے تحقیق کرتا ہے وہ منکر ہوتا ہے. لیکن جو بنا چکھے, بنا جانے, بنا سمجھے, بنا سوچے, صرف جلوہ نور خدا کو آنکھوں میں بسا کر ایمان لاتا ہے, وہ امتی کہلاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اس کو امتی کہتے ہیں. سبحان اللہ. امتی وہ ہوتا ہے, اور اس کے پیش نظر ایک ہی چیز ہوتی ہے, اور وہ ہے ختم نبوت. اس کے پیش نظر صرف ایک چیز, ختم نبوت. ختم نبوت کے بنا یہ ایمان کا پودا جل جائے گا. بے شک. ایمان کے پودے کو پانی ختم نبوت سے ڈالا جاتا ہے, بے شک. اس کے تحفظ سے ڈالا جاتا ہے. جب تک ختم نبوت کا تحفظ نہیں ہوگا, جب تک ختم نبوت کے تحفظ کی بات نہیں ہوگی, جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور نبوت پر ہم پہرے داری نہیں کریں گے. ہاں ہم پہرے دار ہیں, بے شک. الحمدللہ. ہم پہرے دار ہیں, کیونکہ ہم پہروں میں اللہ سے مانگتے ہیں. ہر پہر میں اللہ کو مانگتے ہیں. بے شک. ہر پہر میں اللہ کے رسول کو مانگتے ہیں. ہر پہر میں سرکار سے سرکار کو مانگتے ہیں. اللہ اکبر. تو ہم پہرے دار ہیں, ہمیں اپنی اس پہرے داری پہ فخر ہے. اور اس ختم نبوت کا تحفظ, اس کی بنیادوں میں ایمان اور تیقن کا پانی ڈالنا, اور اس کی بنیادوں کو مضبوط کرنا, اس کی آبیاری کرنا, ان دیواروں کو کھڑا کرنا, کیونکہ اینٹ تو سرکار لگا گئے. اللہ. آخری اینٹ, ایک بڑا خوبصورت محل کسی نے تعمیر کیا, رسول اللہ فرماتے اس کی ایک آخری اینٹ گویا رہ گئی تھی, وہ اینٹ میں ہوں. سبحان اللہ. لا نبی بعدی. تو وہ آپ نے اینٹ لگا دی. اب دنیا چاہے کچھ بھی کہے, دنیا سے کیا لینا دینا. دنیا تو دنی سے نکلا ہے. کیسے نکلا ہے؟ دنی. دنی عربی میں کمینے کو کہتے ہیں.
تو دنیا بڑی کمینی ہے. تو دنیا کی باتوں میں تھوڑی آنا ہے. دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہاں پر آپ نے اپنا صرف کھیت بنانا ہے. آپ کو ایک زمین دے دی ہے, ایک جگہ دے دی ہے, اس پر رہ کر آپ اعمال کی کھیتی سے اور خوبصورت خوبصورت پھول کھلائیں, کئی فصل اگائیں, کئی کھانے پینے کی چیزیں لگائیں, تاکہ جب آپ قبر میں جائیں تو آپ کو بھوک اور پیاس کا سامنا نہ کرنا پڑے. اللہ میں کون سی بھوک اور پیاس کی بات کر رہا ہوں؟ اعمال کی کمی کی بھوک اور گناہوں پر اکڑنے کی پیاس, یہ کہیں آپ کو محسوس نہ ہو. اس کے لیے آپ دنیا کو آخرت کی کھیتی سمجھیں اور دنیا دار بنے, دنیا پرست نہ بنے. There is a difference between دنیا داری and دنیا پرستی. دنیا داری یہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین. یہ ہے دنیا داری. اور دنیا پرستی یہ بس دنیا کے ہو کر رہ جاؤ. دنیا والے کیا کہیں گے اگر ہم نے یہ کیا تو دنیا کیا کہے گی, اگر ہم نے یہ کیا تو دنیا کو کیا لگے گا اگر ہم نے یہ کیا. ارے کبھی سوچا اگر تم نے یہ کیا تو اللہ کیا کہے گا؟ کبھی تم نے سوچا کہ اگر تم نے ایسا کچھ عمل کیا تو رسول اللہ کیا کہیں گے؟ یہ تو ختم ہو جائے گی دنیا. دیکھو نا کیسے ختم ہو رہی ہے. کل تک جو اس دنیا پر اکڑتے تھے, آج وہ اس دنیا میں باہر نکلتے ہوئے ڈر رہے ہیں. کل تک جن کو اپنی عالی شان گاڑیوں میں بیٹھ کر گھومنے کا شوق تھا, وہ اپنے اپنے پورچز میں پارک ہوئی ہوئی ہے, باہر نہیں نکل رہی. ان گاڑیوں کی سروس نہیں ہو پا رہی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی سروس کرنے کا ٹائم دیا ہوا ہے. اللہ ایمان کے پلگ ذرا تھوڑے اپنے صحیح کریں, ان میں کچرے آ گئے. اپنے ایمان کے سارے پلگز دوبارہ صحیح کریں. یہ پلگز یہاں لگے ہوتے ہیں ادھر. میں سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں. یہ دل جس نے پڑھا ہے یہ پسلی کے پیچھے چھپا ہوتا ہے, اور اس میں رائٹ اوریکل, لیفٹ اوریکل, وینٹریکل, ٹرنکس آرٹیریسس, یہ سب اس میں ہوتے ہیں. یہ سارے پلگز ہیں. ان پلگز میں اگر کچرا آ جائے, اسی کو رسول اللہ نے زنگ سے تعبیر کیا. زنگ فرمایا کہ دل میں اگر زنگ لگ جائے تو اگر اس کو جب تک مومن اس کی صفائی نہیں کرے گا, وہ زنگ بڑھتا جائے گا, بڑھتا جائے گا, بڑھتا جائے گا, اور ایک دن زنگ اتنا بڑھ جائے گا کہ پھر گناہ کیا, ثواب کیا, عذاب کیا, جزا کیا, کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. اور یہ مہینہ ٹیوننگ کے لیے, یہ مہینہ بنا ہی ٹیوننگ کے لیے ہے. بنا ہی ٹیوننگ کے یہ مہینہ بنا ہی ٹیوننگ کے لیے کہ اپنے اپنے ایمان کی گاڑیوں کو رمضان کے گیراج میں کھڑا کر دیجئے, اللہ اکبر. اور اس کے بعد ان کی سروس کیجئے. رمضان کے گیراج میں پہلے عشرے میں آپ ان کا بونٹ کھولیں, اور بونٹ کھولنے کے بعد پہلے عشرے میں بیٹری چیک کریں, اور اس میں ریڈیٹر میں پانی وانی ہے اس کو دیکھیں. دوسرے عشرے میں آپ اگنیشن چیک کریں کہ فوراً سٹارٹ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. اور تیسرے عشرے میں آپ کو پوری کوشش کرنی ہے کہ تیسرے عشرے میں جب آپ اس کا آئل, پانی, آئل وغیرہ جب سب اس کی آئلنگ کر لیں, صحیح طرح سے ہو جائے, ہوا ٹائروں کی دیکھ لیں, پھر آپ گاڑی میں بیٹھے اور چاند رات کو سر پر دوڑائیے. مومن کی کار جا رہی ہوگی. اللہ لیکن اگر آپ ان باتوں کو نہیں سمجھیں گے, پوری دنیا اس وقت سمجھ رہی ہے, ایک چھوٹا سا اندیکھا وائرس, اس پر تو آپ شک نہیں کر رہے ہیں. اندیکھے وائرس پر آپ کو شک نہیں ہو رہا. اندیکھے وائرس کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ماسک لگاؤ, آپ فوراً ماسک پہن رہے ہیں. اندیکھے وائرس کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ دستانے پہنو, آپ فوراً دستانے پہن رہے ہیں. اندیکھے وائرس کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ احتیاط کرو, ہاتھ نہ ملاؤ, فوراً کریں. تو اندیکھے خدا پر ایمان کیوں نہیں لاتے یار؟ کیسے ظالم ہو یار تم لوگ, کیسے ظالم ہو یار تم. ایک اندیکھے وائرس پر مرے جا رہے ہو اور اندیکھے مصطفیٰ پر نہیں مرتے. اللہ ایک اندیکھے وائرس کے لیے تباہ ہو رہے ہو اور اندیکھی ختم نبوت کی حفاظت نہیں کرتے. کیا کر رہے ہو تم یار؟ ایک وائرس سے ڈر گئے, جو وائرس سے بچاتا ہے پروردگار, اس سے نہیں ڈرتے. سبحان اللہ. بس یہ ٹیوننگ کی بات میں نے اس لیے کی ہے کہ یہ مغفرت کا عشرہ ہے. جس نے اپنی ٹیوننگ صحیح کر لی, مغفرت لے گیا. اس کے بعد جہنم سے نجات ہے. اللہم اجرنی من النار, یہ دعا ہے جو رسول اللہ نے ہمیں سکھائی. اور میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ جب رحمت اور مغفرت ساتھ ہوتی ہے تو جہنم سے نجات دینے کے لیے اللہ کی طرف رسول اللہ دیکھیں گے کہ اس نے رحمت لے لیے, مغفرت لے لیے, اے میرے رب اب اسے جنت میں داخل کر دیں. تو وہ آخری عشرہ, اور وہ آخری عشرہ انشاءاللہ تعالی, آج میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں
پتہ نہیں میری زندگی کا یہ آخری رمضان ہو یا اس کے بعد میں کروں یا نہ کروں. اس لیے آپ دیکھ رہے ہوں گے میں پوری توانائی کے ساتھ یہ رمضان کروں. یہ شاید میں نے اپنے پورے کریئر کے اندر اتنی توانائی سے رمضان نہیں کیا جو میں کر رہا ہوں. میں ڈاٹ اپنے ٹائمنگز پر آتا ہوں. پہلے میں کبھی دیر میں بھی آتا تھا. میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آخری عشرہ ایسا سجا کر دوں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. یہ 20ویں 21ویں شب جب آئے گی اس کے بعد سے آپ دیکھیے گا کہ اس سیٹ پر کیا ہو رہا ہوگا. یہی سیٹ ہوگا, یہی ہم لوگ ہوں گے, یہی ہم لوگ بیٹھیں گے اور یہ ہم کیا باتیں کریں گے. انشاءاللہ. یہ باتیں یہ کہلایا جائے گا پھر کہ یہ جو قائم اللیل اور صائم النہار جس کو کہا جاتا ہے کہ ہم راتوں کو یہاں پر کیسی کیسی عبادتیں کریں گے, کیا کیا ہم باتیں کریں گے جو میں نے سوچ رکھا ہے, ابھی ان میں سے کسی کو نہیں بتایا. کیسے کیسے واقعات کا ذکر کریں گے. آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ رات 8 بجے سے صبح سحری تک وقت کیسے گزر گیا. اللہ اکبر. رات 8 بجے سے صبح سحری تک وقت کیسے گزر گیا آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. کیونکہ اب جو کچھ بھی اپنی توانائی دینی ہے یہاں دے دینی ہے, دے دینی ہے توانائی. انشاءاللہ. پھر پتہ نہیں یار توانائی رہے یا نہ رہے, کورونا نہ ہو جائے, کچھ اور نہ ہو جائے. اب جتنا کچھ بھی توانائی پروردگار نے دیے وہ توانائی اسی کے لیے, ہم ہی نہ رہے یہ بھی تو ہے. اور ہم ہی نہ رہے. کتنے لوگ چلے گئے ڈاکٹر صاحب؟ کتنے لوگ چلے گئے. میں ڈاکٹر فرقان کو سوچ رہا ہوں. ڈاکٹر فرقان ایمبولینسوں میں مارے مارے پھرے, پاکستان کا قابل ترین ڈاکٹر, قابل ترین ڈاکٹر. ظلم کیا اس کے ساتھ. ان کا انتقال نہیں ہوا, ان کو قتل کیا گیا. 4 اسپتالوں میں ان کو وینٹیلیٹر نہیں ملا. ڈاکٹر فرقان چلے گئے. تو میں بس یہ بتانا چاہ رہا ہوں, پتہ نہیں کب ان کی بیٹیاں ہیں اس گھر میں اس وقت ان کے. میں بڑا شرمندہ ہوں آپ سے, میں بہت دکھی ہوں آپ کے لیے میری بہنوں کہ ہم آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکے. اور یہ وقت ایسا ہی ہے, یہ ایک اندیکھی بیماری ہے جس کو کسی نے نہیں جانا نہ جانچا. لیکن شفا اگر کہیں ہے تو اسی کتاب میں جس کی بھی ہم تلاوت کرنے کے لیے جا رہے ہیں. لیکن کتاب پر یقین لاؤ گے. آپ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کسی ڈاکٹر کی دوائی کبھی اثر نہیں کرتی جب تک کہ آپ کو یہ یقین نہ ہو یہ ڈاکٹر اچھا ڈاکٹر ہے. یہ ہمیں نفسیات سارا کچھ یہاں سے چلتا ہے, ادھر سے. یہ جو آپ کو پتہ ہے, کبھی آپ نے سنا ہے شیطان دل میں رہتا ہے؟ کبھی سنا ہے آپ نے؟ نہیں, کوئی کسی نے سنا ہے؟ نہیں, کسی نے سنا ہے کبھی؟ شیطان دل میں کیوں نہیں رہتا بتایا مجھے. کیونکہ دا پرپز آف دا ہارٹ یہ ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ کو باہر نکالتا ہے, آکسیجنیٹڈ بلڈ کو اندر لے کر آتا ہے. اسے شیطان یہاں رہ ہی نہیں سکتا. یہ دھک دھک بھی نہیں کرتا. یہ کبھی آپ اس کی دھڑکن کو محسوس کریں, دھک دھک نہیں کرتا, یہ اللہ 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 کرتا ہے. شیطان رہتا ہے یہاں اس جگہ پر. دماغ کو جب آپ دیکھیں گے کھول کر آپ کو عجیب سی گھن آئے گی دیکھ کر, یوں یوں عجیب سے. ہاں, برین کو جب آپ دیکھیں, حالانکہ اسی میں ذہانت ہے, اسی میں سب کچھ ہے. تو شیطان ذہین تھا, فتین تھا, عابد تھا, زاہد تھا, عارف تھا, عاشق نہیں تھا. اللہ. عاشق نہیں تھا. عشق دماغ میں نہیں ہوتا, عشق دل میں ہوتا ہے. سبحان اللہ. عشق دماغ میں ہوتا ہی نہیں. دماغ کی کوئی کانورزیشن دل کے ساتھ عشق کے معاملے میں نہیں ہوتی. جی جی, عشق سراپا حضور, عقل سراپا حجاب. ہاں, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. تو عقل تو آج بھی محو تماشائے لب بام ہے. یہ کہ ابراہیم نے کیا کیا, ارے آگ بجھاؤ دیکھو ابراہیم کو آگ نہ لگ گئی ہو. وہ تو گل و گلزار میں بیٹھے ہوئے ہنس رہے تھے, کیونکہ عاشق آتش عشق میں آتش نمرود میں عشق کودا تھا. تو یہاں کوئی رابطہ نہیں ہے دل سے شیطان کا. رابطہ یہاں سے, یہاں سے سازش یہاں ہوتی, منافقت یہاں سے ہوتی, فیس بک پر غیبت یہاں سے ہوتی, ٹویٹر پر فضول باتیں یہاں سے ہوتی. یہاں سے کچھ نہیں ہوتا, یہاں سے کچھ نہیں ہوتا. یہ الٹی طرف ہے. طواف بھی حجر اسود کا ادھر سے شروع ہوتا ہے. جب دل سے حجر اسود کا تعلق ملتا ہے جو استلام ہوتا ہے, اور طواف اس طرف سے شروع ہوتا ہے, اس طرف سے شروع. سارے کام دائیں ہاتھ سے کرنے کے لیے, لیکن طواف الٹی طرف سے ہوتا ہے. اپنے دل کو مضبوط کیجئے, اپنے ٹیوننگ کیجئے. مغفرت کا اشارہ ہے. وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.